السلام علیکم۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن سائیکالوجی کا کورس اور اس کی تیاری کا آج تیسرا لیکچر۔ آج کا لیکچر ہمارا ہسٹری آف سائیکالوجی پہ ہے۔ ہسٹری آف سائیکالوجی بہت 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 ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، کیونکہ ہر جو سائیکالوجی PPSC سائیکالوجی کا پیپر ہوتا ہے اس میں تقریباً 4 سے 5 منیمم 4 سے 5 کوشچن لازمی آتے ہیں۔ تو آپ نے سائیکالوجی کی جو ہسٹری ہے اس کو کسی صورت بھی سکپ نہیں کرنا۔ چلیں آئیں سٹارٹ کرتے ہیں ہسٹری آف سائیکالوجی۔ اور یہ ہسٹری آف سائیکالوجی ایک لیکچر میں کلیئر نہیں ہو پائے گا، اس کے لیے ہمیں ایک سے زیادہ لیکچر چاہیے۔ تو چلیں ہسٹری آف سائیکالوجی کا یہ پہلا لیکچر اور اس سیریز کا ہمارا تیسرا لیکچر۔ لیکچر کے بعد آپ فیڈ بیک لازمی دیجیے گا پلیز، تاکہ میں اپنے کام کو اسی طرح کنٹینیو رکھوں اور آپ کے لیے اچھے سے اچھے لیکچر تیار کرتے رہوں۔ اچھا، جب ہم ہسٹری آف سائیکالوجی کی بات کرتے ہیں تو ہسٹری آف سائیکالوجی کچھ ادوار میں یا کچھ ٹائم پیریڈ میں ڈیوائیڈڈ کی گئی ہے۔ تو یہ ٹائم پیریڈز یہ جو ہیں ان کو آپ یاد رکھیں۔ آپ پھر اس میں کون کون لوگ تھے، ان کا کیا کنٹریبیوشن تھا، وہ لوگ کیا سائیکالوجی یا فلسفی اس کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ تو آپ جب ایک سیکوینس سے چلیں گے تو آپ کو ہسٹری یاد رکھنا آسان رہے گی۔ ہسٹری آف سائیکالوجی 4 ادوار سے گزر کے آئی ہے ابھی تک ہمارے پاس۔ جو پہلا ٹائم پیریڈ تھا اس کو کہتے ہیں اینسینٹ گریک فلسفی، جو شروع کی سائیکالوجی تھی اس کو فلسفی کہتے تھے۔ اس کے بعد جو ٹائم پیریڈ تھا وہ تھا 5th سینچری ٹو 12th سینچری، یہ 700 سال تھے۔ ان 700 سالوں میں سائیکالوجی کی کیا پروگریس تھی، یہ سیکنڈ ٹائم پیریڈ تھا ہمارے پاس۔ تھرڈ ٹائم پیریڈ تھا رینیسنس پیریڈ، اور اس کے بعد جو فورتھ پیریڈ ہوتا ہے اس کو ہم ماڈرن سائیکالوجی بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ جو ہمارے پاس ابھی کرنٹ سائیکالوجی چل رہی ہے، اب سے تقریباً 200 سال پہلے سے جو سائیکالوجی سٹارٹ ہے اور جو کرنٹلی چل رہی ہے یہ ہماری ماڈرن سائیکالوجی ہے۔ تو یہ سائیکالوجی کے 4 ادوار ہیں، ان کو آپ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں، تب آپ کو ان کو کنٹریبیوشن آپ کو یاد رہیں گے کہ ان میں کون لوگ آئے ہیں اور ان کا کیا کنٹریبیوشن تھا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اینسینٹ فلسفی کی۔ سائیکالوجی کا جو پہلا ٹائم پیریڈ ہے، اینسینٹ فلسفی میں ایک ٹرم یوز ہوتی تھی اینیمزم۔ اینیمزم سے ان کا مراد تھا اینیمزم از اے پروسیس آف سینگ ہیومن کوالٹیز ان انینیمیٹ آبجیکٹ۔ تو وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انسانوں کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان میں بھی انسانوں کی طرح کی خصوصیات پائی جاتی ہیں، جیسے مون، سٹار، سٹونز، تو ان کے اندر بھی انسانوں جیسی خصوصیات موجود ہیں۔ تو اینیمزم کا کنسیپٹ اینسینٹ فلسفی میں تھا۔ اچھا، ان لوگوں نے ایک اور کنسیپٹ ان کا تھا کہ جو ہمارے ارد زندگی ہے، جو دنیا ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ جسٹ ایک الوژن ہے یا ڈسپشن ہے، اور جو ہمارے سینسز ہیں، ہمارے جو 5 سینسز ہیں، یہ ہمارے ساتھ اس طرح ہمیں دکھا رہے ہیں، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ہمارے سینسز ایسا دکھا رہے ہیں۔ تو یہ الوژن ڈسپشن وہ لوگ اس کو سمجھتے تھے، جو ان کے اراؤنڈ ورلڈ تھی اس کو۔ گریک اینشین فلاسفر ان لوگوں نے 3 ایلیمنٹس کو بنیاد سمجھا ہوا تھا کہ کائنات کے اندر کوئی بھی جو میٹر ہے وہ ان 3 ایلیمنٹ سے مل کے بنا ہے، اور یہ 3 ایلیمنٹ واٹر، ایئر اور فائر ہیں۔ گریک فلاسفر نے ایک اور کنسیپٹ دیا کنٹرڈکشنز کا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ورلڈ ہے یہ پرمننٹ کنٹرڈکشنز میں ہے، اور اس کی وجہ سے یہ انفلیکس کی اسٹیٹ میں ہے۔ ہر چیز سمال پارٹیکل پہ مشتمل ہے، اور یہ پارٹیکل اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ یہ نظر نہیں آ سکتے۔ میں ایک بار پھر اینشینٹ فلاسفی کو ریوائز کر دیتا ہوں۔ ایک تو انہوں نے اینیمزم کا کنسیپٹ دیا، دوسرا انہوں نے کہا کہ جو ورلڈ ہے وہ illusion یا ڈسپشن ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو کائنات کی ہر چیز ہے وہ 3 ایلیمنٹ واٹر، ایئر اور فائر کی بنی ہوئی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو ورلڈ ہے یہ کنٹرڈکشن کی اسٹیٹ میں ہے، کنٹرڈکشنز میں ہوتی ہے، اس لیے اس کنٹرڈکشن کی وجہ سے یہ پرمننٹ انفلیکس کی اسٹیٹ میں رہتی ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ کائنات کی جو ہر چیز ہے وہ سمال انویزیبل پارٹیکل، چھوٹے نظر نہ آنے والے ذرات، ان پہ مشتمل ہے۔
اینسینٹ فلاسفی میں ہمارے پاس 3 لوگ آ جاتے ہیں. نمبر 1 سوکریٹیز، نمبر 2 پہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں ارسطوٹلز، اور نمبر 3 پہ آ جاتے ہیں پلیٹو. تو ان کے تینوں کا کنٹریبیوشن ہم ابھی دیکھتے ہیں ون بائی ون. چلیں ابھی بات کرتے ہیں سوکریٹیز کے کنٹریبیوشن کے. ان کا پہلا کنٹریبیوشن یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ جو نالج ہے وہ آپ کے انسائیڈ ہوتا ہے، اور نالج کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنا انسائیڈ دیکھنا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا جو نالج ہے، نالج کی بنیاد پہ آپ میں ورچو پیدا ہوتی ہے. جو نالج ہے وہ آپ میں نیکی کا کنسیپٹ، آپ کو نیکی پیدا کرتا ہے. سوکریٹیز نے ہیپینس کا کنسیپٹ دیا تھا. سوکریٹیز نے کہا تھا کہ جو بھی کوئی چیز ہے اس کا کوئی پرپز ہے، پرپز کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے. اور سوکریٹیز میتھڈ آف ٹیچنگ یہ بہت مشہور ہے، آج بھی چلا آ رہا ہے، تو یہ کنسیپٹ بھی انہوں نے دیا تھا. دوبارہ سے ریوائز کر رہا ہوں. سوکریٹیز نے نالج انسائٹ اس کا کنسیپٹ دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ نالج سے ورچو پیدا ہوتی ہے. انہوں نے ہیپینس کا کنسیپٹ دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جو ہر چیز ہے اس کا کوئی پرپز ہے. اور سوکریٹیز میتھڈ آف ٹیچنگ، تو یہ کنسیپٹ تھے سوکریٹیز کی. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتے ہیں پلیٹو. انہوں نے جو ایک کنسیپٹ دیا تھا سپریمیسی آف آئیڈیاز. پھر انہوں نے بات کی تھی کہ جو پرسنالٹی ہے اس کے 3 پارٹس ہوتے ہیں. سوکریٹیز نے پرسنالٹی کی 3 پارٹس کی بات کی تھی. نمبر 1 پہ انٹلیکٹ، نمبر 2 پہ ول، اور نمبر 3 پہ ایپیٹائٹ. پلیٹو نے کہا تھا جو سینسری آرگنز ہیں یہ ہمارے علم حاصل کرنے کی راہ میں رکاوٹ ڈالتے ہیں. اب بات کرتے ہیں ایرسٹوٹل کی. ایرسٹوٹل نے ایک بک لکھی تھی، اس کا نام تھا دی اینیما، اور دی اینیما کا مطلب ہے ساؤل. ایرسٹوٹل نے ڈیولزم کے کنسیپٹ کو ریجیکٹ کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ مائنڈ اور باڈی جو الگ الگ نہیں ہیں بلکہ یہ ایک ہی یونٹ ہے. انہوں نے ایسوسیشنز آف آئیڈیا کی بات کی تھی، اور انہوں نے بتایا تھا کہ ایسوسیشنز آف آئیڈیا کی 3 ریزنز ہیں: سملیرٹی، کانٹیگیوٹی اینڈ کنٹراسٹ. یہ 3 ریزنز ہیں ایسوسیشن آف آئیڈیا کی. انہوں نے بات کی تھی کہ ٹریو نالج ہم آبزرویشن اور امپیریسزم سے حاصل کرتے ہیں. اچھا، انہوں نے 2 ٹائپس آف ہیومن موٹیوز کی بات کی تھی: پرائمری موٹیوز اور سیکنڈری موٹیوز. پرائمری موٹیوز سے مراد باڈلی نیڈز ہیں، جیسے ہنگر، تھرسٹ، سیکس، اینگر. تو یہ جو بھی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہیں وہ پرائمری موٹیوز میں آ جائیں گی. سیکنڈری جو موٹیوز ہوتے ہیں وہ آپ کے لرن ہوتے ہیں، اور یہ بعد میں آپ کی ہیبٹس بن جاتے ہیں. اچھا، انہوں نے انڈیویجول ڈیفرنس کی بات کی تھی کہ جو تمام انڈیویجولز ہوتے ہیں ان میں انڈیویجول ڈیفرنس ہوتا ہے. اچھا، انہوں نے کتھارسس کا کنسیپٹ بھی دیا تھا. تو اس کے ساتھ ہمارا پہلا ٹائم پیریڈ سائیکالوجی کا ختم ہوا. سیکنڈ ٹائم پیریڈ جو 5th سینچری سے 12th سینچری کا ٹائم پیریڈ ہے، ابھی ہم اس میں کون کون لوگ تھے، اس میں کیا کنٹریبیوشن ہے، تو اس کی بات کرتے ہیں. اچھا، اس ٹائم پیریڈ کو ڈارک ایجز بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ وہ ٹائم تھا جب تمام علوم جو ہیں انتہائی پستی کا شکار ہو گئے. اس دور میں ریسرچ اور باقی جو نالج ہے، نالج کی انویسٹیگیشن ہے، اس پہ ایک قسم کی پابندی لگ گئی. تو اس ٹائم کو ڈارک ایجز بھی بولا جاتا ہے. اچھا، اس دور میں نالج گین کے لیے انورڈ لوکنگ پہ امفسائز کیا جاتا تھا کہ نالج آپ جو بھی گین کریں گے وہ انورڈ ہوگا. تو ایک قسم کا یہ جو سکراٹک میتھڈ تھا اور جو پلیٹک میتھڈ تھا پلیٹو کا، اس کو یہ لوگ فالو کر رہے تھے کہ نالج آپ کا انسائیڈ ہے. تو یہ ڈارک ایجز کا کنسیپٹ تھا. اس دور میں جو میجر کنٹریبیوشن تھا وہ تھا سینٹ آگسٹین. انہوں نے ایول اور سائن کی بات کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ جو ایول اور سائن ہیں یہ آپ کے فری ول اس کی پروڈکشن ہے. انہوں نے کہا تھا کہ پرائڈ از اے کارڈینل سائن. انہوں نے 2 پرنسپل پہ بات کی ہے: پرنسپل آف لائٹ اینڈ گڈنس
اور دوسرا ہے پرنسپل آف ڈارکنیس اینڈ ایول. اچھا، اس کا مطلب تھا کہ انسان کے پاس دو راستے ہیں، اچھائی کا راستہ ہے اور برائی کا راستہ ہے. یہ اب انسان پہ ہے کہ وہ ان میں سے کون سا راستہ منتخب کرتا ہے. اچھا، ان کا جو نالج گین کا طریقہ کار تھا وہ بھی انورڈ تھا، اور ان کو فرسٹ انٹروسپیکٹیو سائیکالوجسٹ بھی کہا جاتا ہے. اچھا، ڈارک ایجز میں ہمارے پاس جو دوسرا کنٹریبیوشن آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے ایویسینا کا. ایویسینا کا جو میجر کنٹریبیوشن تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جو ساؤل ہے وہ نان میٹیریل ہے اور امورٹل ہے. اچھا، انہوں نے 4 سٹیجز آف موشن دی ہیں. یہ 4 سٹیجز آف موشن: امیجینیشن، ڈیزائر، امپلشن اینڈ موومنٹ. ایویسینا نے پرائمری اور سیکنڈری پرسیپشن اس میں فرق کی بتایا تھا. اچھا، پرائمری پرسیپشن اور سیکنڈری پرسیپشن جن کی انہوں نے بات کی تھی، اس کا ہم فرق کلیئر کر دیں. جو پرائمری پرسیپشن ہے وہ آپ کی پرسنل پرسیپشن ہے. جیسا کہ آپ جا رہے ہیں اور آپ کے اندھیرا ہے اور آپ کے دماغ میں چل رہا ہے کہ یہاں پہ سانپ ہو سکتا ہے، اور آپ اچانک سے اگر رسی دیکھ لیں تو وہ بھی آپ کو سانپ لگے گا. تو یہ آپ کی پرسنل پرسیپشن ہے، اور یہ پرائمری، اس کو پرائمری پرسیپشن کہیں گے. جو سیکنڈری پرسیپشن ہے وہ لاجیکل ہوتی ہے، ریسرچ بیس ہوتی ہے. اس میں آپ کی جو پرسنل پرسیپشن ہے وہ انوالو نہیں ہوتی. اچھا، پرائمری پرسیپشن اور سیکنڈری پرسیپشن کا جو کنسیپٹ ہے، بعد میں گسٹالٹ سکول والوں نے اسی کو نام دیا تھا جغرافیکل ریئلٹی اور سبجیکٹیو ریئلٹی. اچھا، ایویسینا نے بتایا تھا کہ ساؤل جو ہے وہ آپ کی باڈی پہ افیکٹ کرتا ہے. ایویسینا نے وہم پہ بات کی تھی. اچھا، اس دور میں اس کو وہم کہا جاتا تھا. جو ماڈرن سائیکالوجی ہے اس کو نروس رسپانس کہتی ہے. اچھا، ان کو سائیکالوجسٹ بھی مانا جاتا ہے، فزیشین بھی مانا جاتا ہے، کیونکہ ان کے جو کنٹریبیوشن ہے وہ سائیکالوجی کی بھی ہیں اور فزیکل فزیشین کے طور پہ بھی ان کے کنٹریبیوشن ہیں. اچھا، اس ٹائم پیریڈ میں ہمارے پاس نیکسٹ آ جاتے ہیں الغزالی. الغزالی نے جو کام کیا تھا، انہوں نے کنفلکٹ دیکھا تھا ریلیجنس اور فلاسفی میں. اس پہ انہوں نے کام کیا تھا، اور اس کام کی وجہ سے، اس کنفلکٹ کی وجہ سے ان کی صحت کافی افیکٹ ہوئی تھی. اس کے علاوہ انہوں نے پازیٹیو اور نیگیٹیو ورچوز ان پہ کام کیا تھا. انہوں نے 3 سٹیجز آف بینگ پہ کام کیا تھا. لوئسٹ میٹیریل ورلڈ کہا تھا، سیکنڈ کو فزیکل ورلڈ بولا ہے، اور تھرڈ کو ورلڈ آف ڈیوائن بولا ہے. اچھا، الغزالی نے وائزز ان پہ ایک لمبی لسٹ ان کی انہوں نے دی ہے: ہنگر، سیکس، وائز آف سپیچ، سیلف اسرشن، لو آف ویلتھ. تو یہ وہ ساری جو ہیں ان کو اس نے وائزز کہا ہے، اور اس کی اس نے ایک لمبی چوڑی لسٹ بنائی تھی. انہوں نے 4 قسم کے لو بتائے ہیں. سیلف لو ہے، لو آف بینیفیکٹرز ہے، لو آف بیوٹی ہے، اور لو آف ہارمونیس انٹریکشن ہے. تو یہ 4 لو کی بات کی ہے الغزالی نے. اچھا، الغزالی کا ایک اور کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے سیلف کے 2 کنسیپٹ دیے ہیں. ایک نفس امارہ اور دوسرا ہے نفس مطمئنہ. اچھا، الغزالی کے کنٹریبیوشن آپ نے دیکھ لیے ہیں. آگے میں بات کروں گا ایویروز. اچھا، ایویروز کا جو سب سے بڑا کنٹریبیوشن تھی، وہ انہوں نے جو ساؤل ہے اس کو 5 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا ہے، اور وہ 5 کیٹیگریز ہیں: نیوٹریٹیو، سینسٹیو، امیجینیٹیو، کوگنیٹیو اور ایپیٹیٹیو. اچھا، اس کے ساتھ ہی ہم نے 2 سائیکالوجی کے ٹائم پیریڈز ان کو کور کر لیا ہے. اور اس کے جو نیکسٹ لیکچر ہوگا اس میں مزید ہم 2 کو کور کریں گے، اور اس طرح جو ہسٹری آف سائیکالوجی ہے وہ ہماری کور ہو جائے گی. جب ہسٹری ہماری کمپلیٹ ہوگی تو پھر اس پہ انشاءاللہ ہم کوئز ٹیسٹ بنائیں گے. تو آج کا لیکچر ہمارا ختم ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ، اینڈ اللہ حافظ.